ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ٹھیک ہے، پلیز شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز خان، آپ پشاور، حال مقیم وائن گارڈن جرمنی۔ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تالیف تریاق القلوب کے صفحہ 350 کے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ یاد رہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں اور فرما دیا ہے کہ وہ امت ضلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے۔ یعنی ایک طرف وجود باوجود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار روئین اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موعود کی دیوار دشمن کش ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موعود کے زمانے کے بعد ہوں گے، اور مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے۔ غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برعایت منہاج نبوت ضروری ہے، پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے، بعد میں اس گھڑی۔ میں نے کہا یہ سوال کی بجائے آپ تقریر نہ کریں اچھا جی، اور نئے نتائج از خود نہ نکالیں سارے۔ مجھے آپ کے نتائج سے اختلاف ہے۔ آپ نے ایک تحریر پیش کی، درست کی، جی اس سے نتیجے اپنی طرف سے نکالی چلے جا رہے ہیں۔ نہیں حضور، میں تو وہی پڑھ رہا تھا۔ نہیں، آپ اپنا نتیجہ نکال رہے ہیں اب۔ حضور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو زمانے کا تعین فرمایا ہے جی ٹھیک ہے۔ وہ، اور اس کے کہ اس زمانے کے بعد لوگ جو ہیں امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا منشا تھا ہمیں سمجھانے کا؟ میں اپنی کلم علمی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ سکا، مجھے یہ سمجھ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور بیٹھ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صرف یہ ایک تحریر نہیں ہے، اس موضوع پہ اور بھی تحریریں ہیں۔ تو جب ایک مضمون کا احاطہ کرنا ہو تو اس وقت ایسی مجلسوں میں ایک ہی تحریر پڑھ دینی مناسب نہیں ہوا کرتی، اس سے دوسروں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری زمانے کی عمر 1000 سال بتائی ہے۔ آپ جو تحریر پڑھ رہے ہیں اس کا ظاہری مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھیں؟ اس لیے، اور پھر امت والی جو بحث ہے، تمام تحریریں دیکھنے کے بعد ایک بات قطعی طور پر نکلتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جو آپ کے صحابہ اور تبع تابعین کا دور ہے، اس کے بعد بھی جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی ساتھ داخل ہوتا چلا جائے گا، آپ کو وقت کا امام مانے گا، وہ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔ جو نہیں ہوگا وہ اس سے باہر سمجھا جائے گا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا استدلال ہے۔ لیکن کسی ایک جگہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے انکار کرنے والے کو غیر مسلم نہیں فرمایا۔ کہیں نکالا ہو تو دکھائیں مجھے۔ اس لیے ان چیزوں کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو اور اپنے منکرین کو غیر مسلم نہیں کہا۔ اس لیے جو امت کی بات ہے وہ حقیقی معنوں میں ہو رہی ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے اور خدا کی حفاظت میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے امام کو بھی مانتا ہے۔ یہ حقیقی معنی ہیں۔ مگر جہاں تک مسلمان کہلانے کا تعلق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی تحریر میں بھی یہ بات داخل نہیں کہ جس نے رسول اللہ کو مانا اور میرا انکار کیا وہ غیر مسلم ہے۔ سمجھیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا نتیجہ نہ نکالیں۔ آپ یہ تحریر پڑھ کر اس طرح سے پڑھ رہے تھے زور دے کر کہ یہ لگتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک
باقی سارے غیر مسلم ہیں، یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ شکریہ. ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.